انیس بھی کچھ الفاظ ترک کر دیتے تو بہت اچھا ہوتا. اب دیکھیے نا، انیس کو لوگ تقدیسی ادب و تقدیسی شاعری پہ تو بعد میں بات ہوگی، خود انیس کو اتنا مقدس بنا دیا ہے کہ ان کے خلاف ایک کلمہ نہیں سننا چاہتے. اچھا، اب انیس پر جو میں کہہ رہا تھا کہ بہت سی باتیں انیس کو ترک کر دینی چاہیے تھی. انیس کی زبان، انیس کی زبان، انیس کی زبان. کیا انیس کی زبان؟ جب وہ بیوہ کو رانٹ کہتے ہیں تو کیسا برا لگتا ہے. انیسی کا کتنی بار دہرایا ہے انہوں نے یہ کلمہ. اور اب میں عرض کروں کہ کتنی تعبیریں ہیں ایسی انیس کے کلام میں جو شایان شان سید الشہداء اور اہل بیت نہیں ہیں. میں مداحی کرنے نہیں آیا ہوں، صرف ستائش کرنے نہیں آیا ہوں. میرا کام تنقید ہے اس موقع پر. انیس کے کلمات کسی صدیقی اور کسی فاروقی کے نہیں. انیس کے کتنے کلمات ہیں جو سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام اور اہل بیت مصطفیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کی شایان شان نہیں ہیں. اور ہم نے کیا کیا؟ مرثیہ تو انیس پہ تمام ہو گیا، اس کے بعد تو کوئی مرثیہ نگار پیدا ہی نہیں ہو سکتا. میر انیس کی تو میں ان کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، عقیدت ہے. میر انیس کی طرح مرزا دبیر علیہ الرحمہ مرثیے کے لگاتار ایک کے بعد ایک بند ان کے ایسے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ شایان شان اہل بیت نہیں ہے بلکہ اس میں توہین کا پہلو. مرزا دبیر، ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب نے جو مراثی دبیر کی جلد شائع کی ہے، خود اس میں بھی ایک مرثیہ ایسا موجود ہے کہ ہرگز اسے شائع نہیں ہونا چاہیے تھا، جس میں توہین ہے سری اہل بیت کی. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے لے کر جناب زینب سلام اللہ علیہا سے لے کر، اور عجیب و غریب مضمون آفرینی ہے صرف اس لیے کہ سامعین روئیں اور روتے روتے دو چار بے ہوش ہو جائیں، گریہ کا شور بلند ہو، تاکہ یہ معلوم ہو کہ ذاکر یا مرثیہ گو کامیاب مرثیہ گو، کامیاب ذاکر.